جہاں ایک طرف حسن نصر اللہ کی موت سے ایران، لیبنان جیسے دیش غمزدہ ہیں، وہیں کئی ملک ایسے بھی ہیں جہاں نصر اللہ کی موت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یمن میں ایک گٹ جو ہوتی ودروہیوں کو پسند نہیں کرتا، اس نے نصر اللہ کے موت کا جشن منایا۔ جشن منانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے ہوتی ودروہیوں کو سمرتھن دیا۔ حزب اللہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہم نصر اللہ جو ہے وہ مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ ایران کو یہ جھٹکا لگا ہے کہ ایران has lost in غزہ۔ تو اسلامک ورلڈ جو ہے اسرائیل سے بہت زیادہ اس وقت ڈر چکی ہے۔ OIC کی جو ہے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی گئی، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا ایگریشن نہ رکا تو یہ آگ جو ہے گلف کنٹری تک بھی جا سکتی ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ ایٹمی پاور ملک بھی جو ہے اسرائیل کے سامنے اف تک نہیں بول رہا۔ اسرائیل کی طاقت کو مڈل ایسٹ اور اس ریجن نے قبول کر لیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی وہ طاقت دکھائی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل از وننگ دس وار۔ تو جس طرح ساری دنیا میں موسٹلی کنٹریز جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں، پہلے فلسطین، اس کے بعد جو ہے ایران کا واقعہ آیا، اب ہمارے پاس لبنان کا واقعہ آ چکا ہے۔ تو اسرائیل جس طرح پوری دنیا میں وہ اپنا ایک تھریٹ پھیلاتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ایڈریس میں یہ کہا ہے کہ جو آپ کو مارنے کھڑا ہو اس کو پہل کر کے مار دینا چاہیے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اٹ مینس کہ اسرائیل کی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز میں، ایرانی آرمی کے اندر، ایرانی فوج کے اندر، ایران کے سسٹم کے اندر، ایران کی سوسائٹی کے اندر اتنی پینیٹریشن ہے، دے نو ڈیپ ان سائڈ کے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جے ہند دوستوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے چیف کو اڑا کے رکھ دیا، نصر اللہ کو۔ اب دوستوں اسی میں کئی مسلمان دیش رو بھی رہے ہیں، تو کئی مسلمان دیشوں میں سیلیبریشن بھی ہو رہے، لوگ سڑکوں پہ نکل کے ناچ رہے ہیں مسلم کنٹری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وڈمبنا ہے کہ دیکھو جن کے لیے وہ آتنکوادی تھے، ٹھیک ہے، جن کے لیے وہ آتنکوادی تھے وہاں پہ تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو لوگ فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ان کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ لوگ دکھی منا رہے ہیں۔ جیسے جموں اینڈ کشمیر میں ایک لڑکی بول رہی ہے کہ ہر گھر سے حزب اللہ نکلے گا، لیکن وہی حزب اللہ اگر اس کے گھر میں بم پھاڑتا تو وہ کہتی نہیں کہتی نا۔ اب کیوں ایک مسلم دھڑا جو ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہی حزب اللہ ان کے گھر میں آتنکواد پھیلاتا تھا، ان کے دیش میں آتنکواد پھیلاتا تھا، کیونکہ بھارت میں تو لوگ سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہے، حزب اللہ کو اور حزب اللہ کے چیف کو ہیرو مان رہے ہیں۔ بھارت میں، پاکستان میں اور تمام مسلم کنٹریز میں، بھارت میں بھی وہی ایک مسلم دھڑا ہے جو حزب اللہ چیف کو ہیرو مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ماننے کی بات ہے۔ اگر وہی آتنکوادی حملہ بھگوان نہ کرے کسی کشمیری مسلم کے گھر میں ہوتا تو کیا وہ حزب اللہ کو کہتا ہیرو؟ نہیں کہتا۔ آپریشن کیا گیا۔ ایک بات آپ جان لیں جو میں نے آپ کو کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ نے، اس ریجن نے اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل از وننگ دس وار۔ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ایڈریس میں یہ کہا ہے کہ جو آپ کو مارنے کھڑا ہو اس کو پہل کر کے مار دینا چاہیے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایران کو وارن کیا۔ ایران کو وارننگ یہ دی ہے کہ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اسرائیل نہ پہنچ سکے۔ لیکن وہ آپریشن جس میں حزب اللہ کے چیف کو، لیڈر کو، حسن نصر اللہ کو مارا گیا، اس کا نام تھا، آپ کو نہ صرف اس آپریشن کا نام بتائیں گے بلکہ اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے۔ نام اس کا ہے نیو آرڈر۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو نیو آرڈر اس آپریشن کا نام رکھا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا کیسے گیا یہ سب کام۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، یہ جو نیتن یاہو ہیں، انہوں نے اپنی جو وہاں پر تقریر کی ہے، اسپیچ یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے اندر انہوں نے یہ کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، اور یہاں تک نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وی آر وننگ دس وار۔ اور اس اسپیچ میں یہ وارننگ بھی انہوں نے دی ہے کہ
بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں. اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ اب جنگ کس طرف جا رہی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف حزب اللہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ بھی ہم ایسا ہوتا دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے کئی سالوں سے یہ تیاری کی جا رہی تھی کہ حزب اللہ کے کمانڈر کو کیسے مارنا ہے. یعنی حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کا یہ پلان اسرائیل کی طرف سے کئی سالوں سے بن رہا تھا. اس کے اندر جو تیاری کی گئی اس میں ایئر کرافٹس اس کی باقاعدہ تیاری کرتے رہے ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ڈی ایف نے، یعنی اسرائیل کے ہی ایک سپوکس پرسن نے، وہاں کی ایک بڑی اہم اتھارٹی نے WSJ وال اسٹریٹ جرنل سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی ہیں. تو یہ جو رپورٹ کیا ہے، یہ جو ڈیٹیلز ریویل کی ہیں، یہ WSJ کی طرف سے ہوئی ہیں. اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے یہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی جو ٹیکنیکس ہیں، یعنی جو وار ٹیکنیکس، وہ کیا ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تصویر، اس میں انہوں نے 2 میپس دکھائے تھے، اور ایک میپ جس کے اوپر دی بلیسنگ لکھا ہوا ہے اور دوسرا میپ جس کے اوپر دی کرس لکھا ہوا ہے. وہ جو دی کرس لکھا ہوا ہے وہ ہے ایران کا، وہ میپ دکھا رہے ہیں ان تمام گروپس جہاں پر موجود ہیں. اور جو دی بلیسنگ ہے، اس میپ کے اندر نیتن یاہو نے جن کنٹریز کے بارے میں کہا ہے وہ اسرائیل ہے. جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے. حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے، حماس آپ کو پتہ ہے غزہ میں ہے، حزب اللہ لیبنان میں ہے. ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. They know everything, they see everything, and this is because of، پھر وہ کہتے تو ہے نا، this is just because they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. اور یہ جو پوری کی پوری آرگنائزیشن ہے حزب اللہ اور اس کا جو ملٹری ونگ ہے، اس کو بہت سارے ویسٹرن ممالک نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا. اور یہ ابھی آج یہ جو خبر چلی ہے جس میں حسن نصر اللہ کے جو حزب اللہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہم حسن نصر اللہ جو ہے وہ مارا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا. ایران کو یہ جھٹکا لگا ہے کہ ایران ہیز لاسٹ ان غزہ ان اے وے کہ وہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ تھے وہ ایران میں آئے، ایران کے اندر رہ رہے تھے، ایران کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایران کے اندر اپنے گھر میں تھے، اور ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا. سو اٹ مینس کہ اسرائیل کی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز میں، ایرانی آرمی کے اندر، ایرانی فوج کے اندر، ایران کے سسٹم کے اندر، ایران کی سوسائٹی کے اندر اتنی پینیٹریشن ہے. دے نو ڈیپ ان سائڈ کے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو اندر پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ ایرانی سوسائٹی جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہوئی ہے. اینڈ وائی اٹ از کمپرومائز؟ بیکاز آف منی، بیکاز آف ریسورسز. ایک موقف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے وہ جو بربریت کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے اسپین کے وزیر اعظم، اسپینش پرائم منسٹر ان دا یونائٹڈ نیشن سیڈ کہ ہمارے جو ویسٹ ہے، دنیا ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم یوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوٹن از اے ڈکٹیٹر، ہی از اے کلر، ہی از اے مانسٹر، ہی از دس اینڈ دیٹ. بٹ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل وہ اسٹے سائلنٹ. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. سو ایک ہے کہ ایران کس طرح لڑا ہے اور اس کی پراکسیز کس طرح لڑی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وار کے بعد، یہ جو 7 اکتوبر کے بعد جو شروع ہوئی، ایران ہیز بین بیڈلی ایکسپوزڈ. آن دا کنٹریری، اسرائیل جو ہے اس کا گلوبل امیج ٹارنش ہو کر ہے، تباہ ہو کر رہ گیا. اور وہ اس لیے کہ بھائی جس لیول پہ میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں، and I have listened to people and I have talked to people even in Europe, in Pakistan, in every country in the world. No sane person is saying کہ جس لیول پہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا،
کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کہہ رہا. بٹ آن دا کنٹریری جو ایران کا ایک دبدبا رکھ رکھا اور یہ تھا کہ پائیدان پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے اور کیا ہو جانا ہے انہوں نے, وہ سارے کا سارا امیج از گون. بھائی